اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی البدایۃ ان العلم منا موجود وارض وعلم محدث وجائز الوجود ويتجدد في كل زمان فلو اثبتنا العلم صفة لله تعالى لكان موجودا وصفة قديمة وواجب الوجود ودائما من الأزل إلى الأبد فلا يماثل علم الخلق بوجه من الوجوه هذا كلامه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر 11ویں صفت سلبیہ اور نئی مشابہ اللہ تعالیٰ کے کوئی شے یعنی نئی مماثل کوئی شے اللہ تعالیٰ کے اگر مراد مماثلت سے اتحاد فی الحقیقت ہو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ باطل ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ حقیقت میں متحد ہو۔ اور بہرحال جب مراد ہو مماثلت سے شیئن کا حیثیت سے ہونا کہ ہر ایک اس کی صلاحیت رکھے جس کی صلاحیت دوسرا رکھتا ہے، تو اب بھی اس لیے کہ کوئی شے بھی موجودات سے نہیں قائم ہو سکتی واجب تعالیٰ کے کسی شے میں اوصاف سے جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف مثلا علم، قدرت وغیرہ یہ اجل و اعلیٰ ہیں ان اوصاف سے جو کس میں، لہٰذا ایسا سید سے کے درمیان میں کوئی مناسبت نشان پھر لاؤ میرے نال ہاں ملاؤ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ نہیں، کتاب نو دھیان نال پڑھو، اتنے بھی دھیان کرو جی، یہ بات ختم ہو گئی۔ بدایہ کتاب ہے علم عقائد کی، وہ دسن کے کیڑی ہے جی، اس کے اندر ایک بات بیان ہے اور آگے فقط سرہ بھی انہی کی بات ہے، بغیر تعارض آ رہا ہے، اس کو اٹھانا ہے۔ آگے شیخ ابو المعین کی ایک بات ہے تبصرہ میں، سنیں یہ ساری اکٹھی کر کے نا بات یہ صفات کے اندر ہی ہے کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، تو ساری باتیں اکٹھی کر کے ان کو جوڑ کر ان کا محاکمہ کرنا ہے جی۔ ہن سنو، او فروق خمسہ 5 فرق ہیں خالق کے علم میں اور مخلوق کے علم میں۔ قول اول فی تعریف اشتراک فی جمیع الاوصاف، بمماثلت کا ایک معنی ہے کہ جمیع اوصاف میں اشتراک تب مماثلت ہوتی ہے۔ ہن سنیں کہ فرمایا بدایہ میں بے شک علم ہمارا جو ہم سے علم ہے موجود ہے، عرض ہے، علم حادث ہے، جائز الوجود ہے، یعنی قابل الزوال بعد الوجود والحصول حاصل ہو کے تو بھول بھی تو جاندے نے کہ کوئی نہیں، یہ جائز الوجود ہے جی، اور متجدد ہوتا ہے ہر زمانے میں، متجدد ہے ہر زمانے میں۔ ہمارا جو علم ہے تو فلو کا معنی لو نہیں ہے، اور ثابت کرے ہم، اور یقیناً ہے ثابت کریں ہم علم صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی کریں ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت علم، اللہ تعالیٰ کی صفت علم وہ موجود ہے اور صفت ہے، عرض نہیں ہے، قدیمہ ہے، حادث نہیں ہے، واجب الوجود ہے، جائز الوجود نہیں ہے، دائماً ہے ازل سے ابد تک، یتجدد فی کل زمان نہیں ہے، لہٰذا نئی مماثل
اللہ کا علم مخلوق کے علم کے کسی وجہ کے ساتھ وجود سے، یہ کلام ہے بدایہ والے کی۔ ارشاد بدایہ میں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدایہ میں کہ ہمارا علم موجود ہے، عرض ہے، علم حادث ہے اور جائز الوجود ہے، اور نیا ہوتا ہے ہر زمانے میں، متجدد ہوتا ہے، متجدد ہوتا ہے ہر زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے وہ یہ موجود ہے، اور صفت ہے، قدیمہ ہے، واجب الوجود ہے اور دائمی ہے ازل سے ابد تک، لہٰذا نہیں مماثل اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے علم کے کسی وجہ سے وجوہ میں سے۔ یہ ہے کلام ہے صاحب بدایہ کی، یہ ہے کلام ان کی۔ جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ قال فی البدایہ، قائل کون ہے؟ امام زاہد نور الدین احمد بن محمود بخاری المشہور امام صابونی، ان کی کتاب بدایۃ الکلام۔ جی اچھا جی، شارح صاحب نے ان کی بات نقل کیوں کی ہے؟ مقصود نقل سے تائید کرنی ہے، اور پچھلا قول اپنا اور لا مناسبت بینہما آیا کہ کوئی نہیں پیچھے؟ یہ لا مناسبت بینہما، خالق اور مخلوق کی صفتوں میں کوئی مناسبت نہیں، اس پر تائید کے لیے یہ کلام نقل کیا۔ غرض یہ ہے، ہن سنو، علم ہم سے موجود ہے، عرض ہے، علم محدث ہے۔ جی پایا میں نے نسخوں کو یہاں مختلف، بعد میں یہ علم بے فتحتین ہے، اور لغت میں، اور وہ لغت میں وہ شے ہے کہ علم آئے اس کے ساتھ کسی جانی جائے، اسی لیے تو نام رکھا ہے نحات نے اسم خاص کا۔ جی اسم جو خاص ہے شخص کے ساتھ، اس کا کیا نام رکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ذریعے اس کا علم آتا ہے نا، تب علم کو علم رکھنے کی وجہ کہ اس کے ذریعے اس کا علم آتا ہے، اور ارادہ کی ہے اس کے ساتھ یہاں وہ جو ہوگا، اور اعلیٰ یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ہو، اور یہ یعنی یہ یہاں یہ معنی ہے جی کہ ما یکون، اور اعلیٰ ان لہو خالقن، یہ ہے حدوث کے، تو پس فقول محدث تفسیر ہے اس کی، یہ یا تاکید ہے، اور بعض نسخوں میں بے کسر العین ہے، جی بے کسر سکون لام علم، اور وہ کیا ہے، وہ اتناب لمبا کرنا ہے، ارادہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ تصریح اور توضیح کا بے حدوث سے، یعنی اب علم کے ساتھ جو محدث جوڑا ہے تو یہ بات وضاحت کے لیے، اور ساکت ہے ہمارے بعض میں لفظ علم، اور وہ کہ علم بے شک ہم سے موجود ہے، عرض ہے، حادث ہے، پھر علم نہ ہو بے تو یہ گل واضح ہے، کیونکہ پیچھے آ گئے ان العلم، یہ علم جو ہے وہ حادث ہے جی۔ اچھا جی، اور واقعہ ہے بعض میں علم و محدث عطف کے ساتھ ان کے درمیان، لیکن یہ جید کیونکہ معنی نہیں بنتا، اس لیے کہ ذکر کی گئی ہیں طرفین میں پانچ امور حسبے، اگر واؤ کو زیادہ کریں تو طرف اول میں پھر 6 بن جائیں گے، اور غایت اس کی جو کہا گیا اس کی توجیہ میں وہ یہ ہے کہ علم بے فتحتین ہے اور محدث عطف، تو یہ دونوں مل کر خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا علم جو ہے وہ حادث ہے اور جائز الوجود ہے، متجدد فی کل، یہ جو متجدد فی کل زمان ہے نا، جیسا کہ وہ مذہب ہے امام اشعری کا کہ اعراض کی بقا نہیں ہوتی، اعراض کی
یہ اس قول پر ہے کہ آراز کے لیے پڑھا ہے کہ کوئی نہیں کتنی بار کہ آراز کی بقا نہیں ہوتی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی علم ہے ہر لحظہ ختم ہو رہا ہے نیا آ رہا ہے. جی. لیکن اتصال ہے تو فرق نہیں پڑتا وہی ہے. پس اگر ثابت کرے ہم علم صفت اللہ تعالیٰ کے لیے سوال ہے کہ کلمہ لو مشکلہ ہے اس لیے کہ کلمہ لو تو استعمال کیا جاتا ہے کس میں تردد کے مواضع میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے علم قدرت ہے اللہ تعالیٰ یقیناً عالم ہے. تو پھر اس کا جواب کیا ہے لو کا بعض نے کہا ہے کہ یہ بمعنی جا ہے. قل تو و بعض الاشکال اب بھی باقی ہے اس لیے کہ ہونا علم الہی کا موجود باصفت یہ نہیں مشروط بے اثبات ناف لو اثبتنا. جواب یہ ہے کہ یہ علماء متکلمین کی مسامحات سے ان کی عبارات میں معنی یہ ہے کہ جب ثابت ہے علم صفت اللہ تعالیٰ کی خلاصہ یہ ہے سمجھی. تو کہتے اس قسم کی عبارتوں میں مسامحات ہے جن سے دوسرے معنی کا وام پڑتا ہے. جی تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جی تو البتہ وہ کیا ہے موجود ہے. قیلا بعض نے کہا ہے کہ صرف ہونا اس کا صفت نہیں مستلزم اس کے ہونے کو موجود اس لیے کہ صفات کبھی ہوتی ہیں اعتباریہ جیسا کہ صفات افعال جو ہیں ذات باری کی اشاریہ کے نزدیک میں کہتا ہوں ارادہ کیا ہے علم کی صفت کے اس بات کا اس کے دلائل کے ساتھ اور دلائل دلالت کرتے ہیں اس کے وجود پر. اور وہ موجود ہے صفات تن ہے. جی. ذکر کیا اس کو ہمارے علم میں عرض کے مقابلے میں رہنمائی کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ عرض نہیں بولا جائے گا تعالیٰ کی صفات پر. ایشا بس ہے. تو پس نہ وارد ہو کہ یہ تو تکرار ہے اور بس ہے. لأنه تکرار آبس یا اتحاد ہے شرط اور جزا کے درمیان نہیں بلکہ یہ علیحدہ علیحدہ ہے. وقدیماً وواجب الوجود بعد نے کہا کہ اگر ارادہ کیا جائے وجوب الوجوب الذات وجوب سے مراد ذات تو پھر لازم آئے گا. تعدد الواجب اور اگر مراد لیا جائے وجوب بالغیر تو نہ ہوگی الامتیاز کیونکہ ممکن جب تک نہ واجب ہو نہیں پایا جاتا. تو ممکن بھی تو پہلے واجب ہوتا ہے تو پایا جاتا ہے. تو پھر اگر وہ ذات مراد لیں او واجب الوجود سے اللہ کی جو صفت ہے وہ واجب الوجود ذات تو تعدد واجب لازم آتا ہے. اور اگر مراد لیں وجوب بالغیر الامتیاز نہیں ہے کیونکہ ممکن بھی تو جب تک واجب نہیں ہوتا نہیں پایا جاتا. اور ممکن ہے جواب شک اول کے اختیار کے ساتھ جی جیسا کہ وہ رائے امام دریری کی وہ کیا ہے مستحیل ان کے نزدیک ذوات واجبہ کا تعدد ہے نہ کہ صفات واجبہ کا تعدد. اور جواب دیا ہے بعض متکلمین نے بلکہ معنی یہ ہے کہ صفات کا اغنا ہے ذات واجب تعالیٰ کے غیر سے بالقیام بہی. میرے نزدیک یہ ہے کہ ارادہ کیا انہوں نے صفات کے وجوب کا کیا ارادہ کیا ہے ثبوت و حال موصوفہا کہ اللہ کی صفتیں اللہ کی ذات کے لیے ثابت ہے یہ مراد ہے. جی اور دائماً ہے ازل سے ابد تک پس نئے مماثل علم الحق کس کے مخلوق کے علم کے کسی وجہ کے ساتھ وجوب میں سے ہاذا کلام ہو یہ ان کی کلام کن کی صاحب ہدایہ کی. اعتراض کیا گیا بدایہ کی کلام پر کئی وجوہ کے ساتھ لوکاں کیتا ہے بابے تو جواب دینے نے. جی نمبر 1
کہ وجوہ کی تعمیم، آمن کی صفتیں دونوں طرف، وجوہ کی تعمیم ان سے ہے کہ لا یتفرغ، یہ لا یتفرغ ہے، اس نئی متفرس جو پیچھے دلیل دی ہے جی اور دوسرے نسخے دیکھ لو نا، اور پہلے 4-5 نسخے، اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے اولاً بین طور کے ارادہ کیا بے وجہ من الوجوہ ثانیاً بین طور کے پہچانے گی اس سے انتفاع کس کی، تماثل کی، فی ما وراءہا بالمقایسۃ، بھئی باقی صفتوں اس پر قیاس کی گئی ہیں۔ ثانی اعتراض کہ تماثل کی نفی کسی وجہ کے ساتھ اشتراک سے کس میں، موجودیت میں، یہ ان سے ہے کہ یہ نفی صحیح نہیں ہے، بھئی بالکل نہیں اشتراک، حالانکہ موجود میں اشتراک ہے، اللہ ہمارا علم بھی موجود ہے اللہ کا علم بھی، لیکن اگرچہ وجود کی جہت علیحدہ ہے، تو جواب اس کا دیا گیا ہے ممکن ہے جواب کے بائیں طور کہ یہ اشتراک ساقط ہے کس سے، اعتبار سے، بہرحال اس لیے کہ اشتراک لفظی بنان علی ان الوجود غیر مشترک ہے، مانن ہے، بلکہ وجود ہر شے کا اس کا، اور یہ ہے نا بھی ہمارے علم بھی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم بھی موجود ہے، یہ کہہ رہے ہیں، یا اس لیے کہ نہیں ممکن اعتبار تماثل کا مگر موجودین کے درمیان، صرف، اور تیسرا سوال کہ ہمارا علم انا علمنا کہ جانتے ہیں ہم کہ بے شک اللہ سبحانہ و قادر ہے، جی ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے، یماثلو علمہ تعالی فی کون حکمن، ایجابیاً صادقاً، بھئی اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو ہمارا علم اللہ کے علم کے مماثل ہو گیا اس جملے کے حکم ایجابی صادق ہونے میں، اس جملے کے حکم ایجابی صادق ہونے میں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو اس میں کیا ہو گیا، ہمارا علم اس جملے میں حکمن ایجابین صادقن میں مماثل ہو گیا، حاصل ہو گیا، کہ حکم ایجابی ہے، سچا ہے، سچا ہے، جواب دیا گیا کہ مراد حق کے علم کے ساتھ اور خلق کے علم کے ساتھ جنس علمین ہے، اور نہیں شک کہ خلق کے علم کی جنس نہیں قائم مقام ہو سکتی حق کے علم کی جنس کے، تے ولا اعتبار بحاظ القدر حکمن ایجابین صادقن، جی اور جواب دیا بعض علماء نے بائیں طور کہ یہ من عدم الفرق کے فرق نہیں ہے کہ اس کے درمیان، اور معلوم یہ بھی فرق نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات کی ہے جی، یہ ایک گل آ گئی انہوں دی سنیں تے وقد سرحا وہ بھی انہوں دے نال ہے تے منع کر لیے، فرمایا بدایا میں کنہوں نے فرمایا او قائل کون نے، امام زاہد، فرمایا امام زاہد نور الدین نے بدایا میں بے شک علم ہم سے موجود ہے اور عرض ہے اور حادث ہے اور حاصل مانا اور جائز الوجود ہے اور متجدد ہے ہر زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ کا علم وہ حاصل مانا صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، البتہ ہوگا موجود اور صفت قدیمہ اور واجب الوجود اور دائم ازل سے ابد تک، پس نہیں مماثل علم الحق علم الخلق کے کسی وجہ کے ساتھ وجود سے، ہاذا کلام ہوں نظر آیا بین استور، قول اول مماثلت کی تعریف میں اشتراک جمی و صاف میں، جی امام
امام زاہد نور الدین رحمہ اللہ نے بدایہ میں کہ بے شک علم ہم سے موجود ہے اور عرض ہے اور حادث ہے اور جائز الوجود ہے اور متجدد ہوتا ہے ہر زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ موجود ہے اور صفت ہے، قدیمہ ہے اور واجب الوجود ہے اور دائمی ہے ازل سے ابد تک، بس نہیں مماثل علم الخلق کے کسی وجہ کے ساتھ وجود سے، ھذا کلامہ فقد صرح بأن المماثلة عندنا انما يثبت بالاشتراك في جميع الاوصاف حتى لو اختلف في وصف واحد انتفت المماثلة۔ یہ سرحہ بھی ہے تو سرحہ بھی ہے، تحقیق تصریح کی ہے جی بھئی علامہ امام زاہد نے یا تصریح کی گئی ہے اس بات کی کہ مماثلت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مماثلت ہمارے نزدیک معاذ ثابت ہوتی ہے اشتراک فی جمیع الاوصاف میں، کہ دو یعنی شیئین جمیع اوصاف میں شریک ہوں تو تب مماثلت ہوتی ہے، تب حتیٰ کہ اگر مختلف ہو گئی شیئین ایک وصف میں تو مماثلت ختم ہو جائے گی، اس بات کی بھی تصریح ہے۔ ہاں جی شابہ جی۔ تحقیق اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ مماثلت ہمارے نزدیک کیا چیز ہے؟ جی ما ثابت ہوتی ہے اشتراک فی جمیع الاوصاف کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر کسی ایک وصف میں بھی اختلاف ہو گیا تو اختلافا یعنی مراد شیئین مطلقاً بات ہو رہی ہے تو مماثلت منتفی ہو جائے گی۔ انو بیکن فقد صرح بأن المماثلۃ بین الشیئین عندنا ما ثابت ہوتی ہے اشتراک فی جمیع الاوصاف کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر مختلف ہو گئی شیئین وصف واحد میں تو منتفی ہو جائے گی۔ مماثلت محشیوں کے لیے اس مقام کی اس عبارت کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ارادہ کیا ہے تناقض کے بیان کا سب بدایہ کی دونوں کلاموں کے درمیان، سب بدایہ کی دونوں کلاموں کے درمیان، پچھلی کلام بھی ان کی ہے یہ بھی ان کی ہے، اس لیے کہ قول ان کا فلا یماثلو علم الحق علم بے وجہ من یہ اور پچھلا پڑھے وہ صبر کرنا یار، وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اشتراک بعض وجوہ میں کافی ہے، بعض وجوہ میں کیا ہو جائے تو یہ کافی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا بھئی فلا یماثلو علم الحق کسی وجہ سے مماثل نہیں، بے وجہ نہیں ایک وجہ۔ اب یہاں سے کیا سمجھ آئی؟ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اشتراک بعض وجوہ میں پایا جائے تو کافی ہے۔ انہوں سمجھو تو تعارض پتہ لگنا ہے کہ اگر کسی ایک صفت میں بھی مماثلت پائی گئی نا تو یہ مماثلت کے لیے کافی ہے۔ سنیں ہی تو یہ بات تو دلالت کرتی ہے کہ اشتراک فی بعض الوجوہ کافی ہے مماثلت میں، اور تصریح کی ہے صاحب بدایہ نے دوسری جگہ میں کیا اجری پردے پہ جے بائیں طور کے مماثلت نہیں حاصل ہوتی مگر اشتراک جمیل و صاف کے ساتھ۔ اب تعارض ہو گیا، ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک وجہ میں بھی اشتراک ہو جائے تو مماثلت کے لیے کافی ہے، اور یہاں کہا کہ ساری صفتوں سارے اوصاف میں اشتراک ہوگا تو ایک صفت بھی اگر ایک صفت میں بھی مخالفت ہوئی تو مماثلت نہیں پائی جائے گی، اور پچھلی عبارت کا مطلب اگر ایک صفت میں مماثلت ہوگی ایک صفت میں اشتراک ہو گیا تو مماثلت پائی جائے گی۔ یہاں یہ ہے کہ ساری صفتوں میں اشتراک ہوا تو تب مماثلت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، سمجھے؟ ایک تقریری اور ثانی یہ ہے کہ سرحہ ماضی مجہول یعنی تصریح کیا علماء نے، اس کے ساتھ سنیں کہ علماء نے تو یوں تصریح کی ہے
تو پس اب کیا مقصد ہے اس عبارت کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ جی پس اس وقت ہوگا مقصود یہ کہ کلام سے بے بدایا کی مناقض ہے اس کلام کے جس کے ساتھ تصریح کیا علماء نے۔ علماء تو کہتے ہیں کہ سارے صفات میں اشتراک ہوگا تو مماثلت ہے، اور صاحب بدایا کہتے ہیں کہ کسی ایک وجہ میں بھی ہو اشتراک ہو تو مماثلت ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو اب یہ ان کے کلام کے اس لیے نقل کیا ہے۔ تیسرا کہ یہ کلام منقول ہے کس سے؟ آیا سے مشتمل ہے تناقض پر۔ تصریح جی اور سرہا تصریح سمجھی گئی ہے کس سے؟ تماثل کی نفی سے، علم الحق کے درمیان اور علم الخلق کے درمیان، باوجود ان دونوں کے شریک ہونے کے کس میں؟ موجودیت میں موجودیت والی صفت میں لفظوں میں اشتراک ہے کہ کوئی نہیں؟ چوتھا یہ کہ نہیں مراد لیا بیانے تناقض، بلکہ دونوں کی تطبیق کی ہے، بلکہ معنی فلا یماثلو وجہ من الوجوہ یہ مبالغہ ہے مماثلت کی، نفی میں اور یہ کہ نہیں مماثلت کے اس بات کے لیے کوئی وجہ بالکل ہے مطلب ہے وقول وقد سرہا تائید ہے اس کے قول کی کہ لا یماثلو برابر ہے کہ اس کو معلوم پڑھیں یا مجہول پڑھیں، سنیں جی، لیکن کہتے ہیں وہ ثانی جو وجہ ہے نا وہ ثانی سر مجہول یہ علماء کی کلام کے ساتھ تارک ہے تارز ہے یا احسن ہے۔ اس عبارت کی یہ توجیہات کی علامہ نے کہ یہاں سے کیا بیان کی ہے؟ پس تحقیق تصریح کی گئی ہے بس تحقیق تصریح اس بات کی اس بات کہ مماثلت ہمارے نزدیک مماثلت ہمارے نزدیک بات ثابت ہوتی ہے بات ثابت ہوتی ہے اشتراک کے ساتھ اشتراک کے جمیع اوصاف میں، اوصاف میں، حتیٰ کہ حتیٰ کہ اگر مختلف ہوئی شیئین مختلف ہوئی شے ایک وصف میں تو منتفی ہو جائے گی مماثلت۔ ابو المعین فی التبصرۃ انا نجد اہل اللغۃ لا یمتنعون من القول بان زیدا مثل لعمر فی الفقہ اذا كان يساويه فيه ويسد مسده في ذلك الباب وان كانت بينهما مخالفة بوجوه كثيرة۔ بس توجہ کرے جو ہے قول ثانی وہ تھا قول اول اشتراک فی الوجوہ، وہ وجوہ کے اعتبار کیا گیا ان وجوہ میں مماثلت کا، وہاں صرف اشتراک ہوتا ہے نہ کہ جمیع وجوہ میں، نہ کہ مماثلت کا جن وجوہ میں مماثلت کا اعتبار ہوتا ہے نا اشتراک وہی مراد ہے، سارے وجوہ نہیں مراد ہوتے۔ اور سنیں ہی وہ پہلا قول سی کہ سارے ہو اے وے کہ اشتراک وجوہ میں وہ وجوہ کے معتبر ہے ان وجوہ میں نہ کہ ہن سن شیخ ابو المعین ہوا احد اعاظم الحنفیہ بما وراء النہر، انہوں نے کتاب ان کی علم عقائد کی تبصرہ کی شے تب سے پہیاں تھلے ساری ہیں الحمدللہ آسن کٹھیاں کی دیاں بلاوزو کہ تبصرہ کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ بے شک ہم پاتے ہیں اہل لغت کو نہیں منع کرتے وہ قول کرنے سے اس بات کا کہ زید مثل ہے امر کے فقہ میں، زید مثل ہے امر کے فقہ میں، کدوں پرسوں کے اج جب کہ زید مساوی ہو امر کے فقہ میں اور قائم ہو زید مقام امر کے اس باب میں، یعنی تدریس میں اور تدریس ایک جیسی کرتے ہیں، فتویٰ دونوں تحقیق کے ساتھ دیتے ہیں، تو پھر امر پہلے تھا تو کہہ دیتے ہیں کہ زید امر کی مثل ہے۔ اہل لغت اس مثل کہنے سے منع نہیں کرتے، سمجھا جی؟ اگرچہ ان دونوں کے درمیان مخالفت ہے وجوہ کثیرہ کے ساتھ، کنیاں وجہ نال دونوں مخالف نہیں، لیکن صرف اس
جس وجہ سے ان کو مماثل کہنا ہے اس میں اشتراک ہونا چاہیے. تو وہ کیا تھا؟ فقہ. کیا فقہ میں دونوں شریک ہے، یعنی دونوں تدریس اچھی کر لیتے ہیں، فتویٰ ٹھیک دیتے ہیں، تو ایک کو دوسرے کا مماثل کہہ سکتے ہیں اگرچہ باقی سارے وجوہ میں مخالفت ہو. جی کیا بھائی؟ شیخ ابو المعین تفسیرہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے پایا اہل لغت کو کہ وہ اس قول سے منع نہیں کرتے کہ زید امر کی مثل ہے فقہ میں، اس وقت کہ جب زید امر کے مساوی ہو فقہ میں اور قائم مقام ہو زید امر کے اس باب میں، یعنی تدریس اور افتاء میں. بس اگرچہ زید اور امر کے درمیان مخالفت ہو بوجوہ کثیرہ. بس او بے خود رو. بسم اللہ. وقال شیخ ابو المعین بفتح المیم وهو احد اعاظم الحنفیہ بمحاورہ النہر. تب سیرا میں یہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ اعتراض کرتے ہو معترضاً کہ اعتراض کرتے ہوئے ان پر جنہوں نے شرط کی ہے استوا جمی وجوہ میں مماثلت میں. یہ ان پر اعتراض کیا ہے جنہوں نے کہا کہ سارے وجوہ میں اشتراک ہوگا تو پھر مماثلت ہے. کہ بے شک ہم پاتے ہیں اہل لغت کو وہ نہیں منع کرتے قول کرنے سے اس بات سے کہ زید مثل ہے فقہ میں، جب کہ زید مساوی ہو امر کے فقہ میں، قائم و مقام اس کے اس باب میں، جیسا کہ تدریس اور افتاء. اگرچہ ان کے درمیان مخالفت ہے کس میں؟ وجوہ کثیرہ میں. من الاوصاف البدنیہ والاخلاق الروحانیہ. دونوں دے وچ کتنی مخالفت ہوے گی؟ مخالفت یہ نہیں بھی لڑتے ہون گے، یعنی کچھ صفتیں دیاں علیحدہ ہوندیاں، اخلاقیات اوصاف بدنیہ، حسن خوبی اچھا بولنا سارا. جی ایک دا خط اچھا ایک دا اچھا نہ ہونا مثال طور پہ ساری گلاں، لیکن اس میں برابر ہیں تو مماثل کہہ سکتے ہیں. اور فرمایا شیخ ابو المعین نے تب سیرا میں بے شک ہم پاتے ہیں اہل لغت کو نہیں منع کرتے قول کرنے سے اس بات سے کہ زید مثل ہے عمر کی فقہ میں، جب کہ زید مساوی ہو عمر کے فقہ میں، اور قائم و زید مقام عمر کے اس باب میں اگرچہ ہو ان کے درمیان مخالفت وجوہ کثیرہ کے ساتھ. جی اور فرمایا شیخ ابو المعین نے تفسیرہ میں بے شک ہم پاتے ہیں اہل لغت کو نہیں منع کرتے وہ قول کرنے سے اس بات کا کہ زید مثل عمر کی فقہ میں، جبکہ زید مساوی ہو عمر کے فقہ میں اور قائم ہو زید مقام عمر کے اس باب میں، اگرچہ دونوں کے درمیان مخالفت وجوہ کثیرہ کے ساتھ. یہ جو جملہ بولتا ٹھیک ہے کہ انہوں چھوڑو کہ یہ خلا کبھی پر نہیں ہوگا، کہ مطلب ایڈے قد والا بندہ نہیں پیدا ہو سکتا، ایڈے موٹا بندہ نہیں پیدا ہو سکتا. مطلب کہ علم جی بھی ان کی کسی ایک خوبی کی وجہ سے کہا جاتا ہے نا. اگر سخی تھا، عالم تھا، فقیہ تھا، خوش اخلاق تھا تو کسی خوبی کی وجہ سے، اس ایک کی وجہ سے یہ اخلاق پر نہیں ہوگا. جی مطلب ہے کہ بھی ایک خود صفت والا شاید اور نہ لبے، تو یہی مطلب ہے نا. ہاں جی شابہ جی. وما يقوله الاشعری من انه لا مماثلة الا بالمساواة من جميع الوجوه فاسد. بس ایک ما مبتدا فاسد خبر ہے، اور وہ کہ قول کیا ہے اس کا امام اشعری نے وہ مادہ بیان، یعنی یہ کہ نہیں ہوتی مماثلت شے عین کے درمیان مگر مساوات کے ساتھ جمی وجوہ سے. یہ ما یقولہ فاسد ہے، فساد پر آگے حدیث دلیل دینی ہے. کیا جی وہ جو کی ہے امام اشعری رحمہ اللہ نے کہ نہیں مماثلت شیئین کے درمیان مگر اس صورت میں جب جمیع وجوہ میں مساوات حد ہوگی. پھر آخر
امام مشری نے فرمایا ہے کہ مماثلت تب ہوتی ہے جب جمی وجوہ میں مساوات ہو، بھائی تب ہوتی ہے جب شے عین کے درمیان بھئی یہ شے اس کا مماثل ہے۔ جی امام مشری فرماتے ہیں جمی وجوہ میں مساوات ہو، ان دو چیزوں کے درمیان مساوات ہو تو پھر کہیں گے کہ یہ اس کے فاصل ہے، یہ جو کہا کہ جمی وجوہ میں یہ بات فاسد ہے، یہ بات فاصل ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ لأن النبی النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وأراد الاستواء في الكيل لا غير وإن تفاوت لا غیر نہیں لا غیرو کلا وچ مبنی برزم ہوندا ہے وین لا غير وإن تفاوت الوزن وعدد الحبات والسرابة والرخاوة۔ بس یہ کیوں فاسد ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کو ایک وصف میں برابر ہوں تو مماثل کہا ہے، جی اگرچہ کتنی وصفوں میں مخالفت ہو۔ خلاصہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہنتا بدلے ہنتا کے مثلم بے مثلن، تو یہ جائز ہے، اگر اضافہ ہوا تو سود ہے، وہ تو علیحدہ مسئلہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہنتا بدلے ہنتا کے مثلا بمثل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارادہ کیا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے استوا فی الکیل کا لا غیر، لا غیر کہ جس پیمانے نال ایک بندے گندم دیتی ہے نا اسے پیمانے نال اونی دوسرا دے وے، ٹوپا ہے تاں لوہے دا کوئی دابڑا شابڑا ہے تاں کوئی بالٹی ہے تاں کوئی ٹپ ہے تاں جیڑی بھی شے ہے جس نے ایک اونا بھر کے دیتا ہے نا دوسرا بھی ہونا پڑ کے دے اے انہوں سرکار نے کی فرمایا مثلا بمثل، اگرچہ وزن متفاوت ہے، ہر زمین وچوں پیدا ہونے والے دانیاں دے حجم دی وجہ تو برابری نہیں ہوندی۔ جی تسی اے دو کوئی بھی بالٹی بھر کے نہ گندم ایک ادھروں تے ایک ہور گندم اکو تھان والی گندم نہیں بھی ایک گندم تیری تے ایک میری بالٹی بھر کے اساں وٹائیے، اینو سونے فرمایا کہ مثلا مثلا بمثل، اینو کدے وزن کرو خام خواہ فرق نکلے گا، کیونکہ ایک دے دانیاں وچ جڑا نا بھی او اجزاء وچ جنی سختی زیادہ ہوے گی اتنا بھارا ہوے گا جی، جنہ تخلفل ہوے گا اتنی چیز ہولی ہوے گی جی۔ اور عدد الحبات دانے گن لو وچوں ود گھٹ نکلن گے، صلابت سخت ہونا، رخاوت نرم ہونا، یہ سارے فرق ہو سکتے ہیں۔ ان کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مثلا بمثل، جس پیمانے نال اینے گندم دیتی دوجی اسے پیمانے نال اونی دیوے تے نہ کیے، مثلا بمثل، لہذا پتہ چلا کہ ساری چیزوں میں مساوات ہو تب مسل ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو مقصود ہے نا اس میں مساوات پائی گی تو یہ مثلا بمثل ہو گیا جی۔ ہن بے خودرو جی وما یقولہ الاشعریو من انہ لا مماثلۃ الا بالمساوات فی، جمیع الوجوہ یہ ما یقولو فاسد ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ مثلا بمثل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیں یعنی سونیا فرمایا کہ بے کرو گندم کی وقت ہونے گندم کے مثلاً بے مثل بغیر زیادتی کے، غیر میں کیونکہ زیادتی سود ہے۔ فرمایا ملا علی قاری صاحب نے شرع کی احادیث کی تخریج میں، کیونکہ انہوں نے جو حدیثیں تھیں آئیں انہوں نے تخریج کی تھی ملا علی قاری صاحب ایک علیحدہ کتاب وچ کہ یہ منقول بالمعنی ہے، جڑا یہ جو جہاں نقل کیا ہے نا یہ اس کا معنی نقل کیا حدیث کا، اور اختصار ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو آپ نے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، سونیا فرمایا
سونا بدلے سونے کے، چاندی بدلے چاندی کے، گندم بدلے گندم کے، جو بدلے جو کے، کھجور بدلے کھجور کے، نمک بدلے نمک کے، ماسالم بے ماسالن، یتم برابر سرابر، جی تے نقدو نقد، ہتھوں ہاتھ۔ پس جس نے زیادہ دیا اور جس نے زیادہ لیا تو اس نے سود والا کام کیا۔ جی آخذ موتی دونوں اس میں برابر ہیں سود کے جرم میں، رواہ مسلم، سمجھے ہی۔ اور ارادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استوا فل غیر کا، نہ کہ غیر کوئی نظر آ رہا، اور اگرچہ متفاوت ہو کیا وزن بائیں طور کے ایک ہنتا اثقل ہو، دوسری ہندا سے، اور اگرچہ متفاوت ہوں حبات کے، مدد اور صلابت یعنی اور رخاوت یعنی، انتہا کلام التبصرہ، سمجھ آ گئی؟ چلو جی، یہ تبصرہ والے جڑے نے نا یہ انہاں دی کلام آ گئی، وہ کہڑی شیخ ابو المعین، یہ ساری گل انہاں دی ہے۔ بھی انہاں آکھیا کہ بھی امام مشری نے جڑی اے گل کیتی ہے فاسد حدیث دی دلیل نال، کتھوں؟ وما یقول الاشعری، اور وہ کہ قول کیا اس کا امام مشری نے، یعنی یہ بات کہ نہیں مماثلت مگر مساوات کے ساتھ جمیع وجوہ سے، یہ جو ما یقول ہے فاسد ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہنتا بدلے ہنتا کے، مثلاً بے مثالن، فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلق المماثلۃ واراد بہا استواء الوزین من الہنتا۔ اے مراد سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلو جی بس، اچھا ارادہ فرمایا ارادہ فرمایا استواء فی الکیل کا، نہ کہ غیر کا، اگرچہ متفاوت و وزن متفاوت ہو وزن اور حبات کی گنتی، بات کی گنتی، یعنی یہ بھی متفاوت ہو، اور سختی اور نرمی، اگرچہ یہ کیا ہو یہ متفاوت ہو۔ اور وہ کہ قول کیا اس کا امام اشعری تسی کہ ہو جے ذمہ دار ہوئے آندے سن باہر زمین دا پتہ ہی کوئی گئی کدے نہیں اسی باہر جی نہیں تے اے ہن چیزاں ساریاں جڑی آ جڑا پڑھدے پے آ ہن جڑا پڑھیا مولوی ندیم سچ اے جٹ بندہ ہوے تو تاں ہی سمجھ آندا ہے کہ ویسے آ جاندا جی کہ بھی دانے وچ فرق ہوندا ہے، یعنی یہ کہ جی اور وہ کہ مثلا بعض دانے کنک دے موٹے نے، بعض تھوڑے چھوٹے نے، جس لئے بالٹی نال بالٹی بھر کے دینی ہے نا تے او حجم تے برابر ہو گیا ہے، لیکن جڑے دانے موٹے نے جلے گنتی کرو گے تھوڑے ہون گے، جڑے چھوٹے نے اس نال کئی سو بد جان گے جی۔ اور وہ کہ قول کیا اس کا تو کون بزرگا نہیں پتہ لگتا ہمیشہ ہاں جی۔ اور وہ کہ قول کیا اس کا امام اشعری رحمہ اللہ نے، یعنی یہ کہ نہیں مماثلت مگر مساوات کے ساتھ جمیع وجوہ سے، یہ قول فاسد ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ مثلا بمثل، اور ارادہ فرمایا سرکار نے استواء کا کیل میں نہ کہ غیر کا، اگرچہ متفاوت ہو وزن اور دانوں کا عدد اور سختی اور نرمی۔